میاں صاحب تو خاتون نے آواز دے لی ہے. تو اس نے کہا میں تینوں کنی باری آخیا پیچھو آواز نہ دیا کر. لو اس بات پہ جھگڑا ہو گیا. کیا ہو جاتا ہے آواز دینے سے؟ مومن تو اتنے کچے مزاج کا نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، ایک بات کا یقین کر لو کہ ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اور سارے دنیا دار مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا. اپنی اللہ کا بندہ تو پختہ کرتا ہے. آپ یقین کریں ہمارے نوجوانوں کا کبھی یہ ذہن بن جائے نا، یہ باز آ جائیں، یہ نہ تو کوئی ناجائز رستہ اختیار کریں دولت کمانے کا، نہ مشہور ہونے کے لیے کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جو تہذیب کے خلاف ہو، نہ کوئی ایسی ویڈیو بنائے، نہ کوئی ایسا. اگر یہ ذہن بن جائے عزتیں، ذلتیں، رزق، یہ سارا اللہ، یہ اگر یقین کامل، نہ کسی سیاستدان کی گاڑی کے پیچھے بھاگیں، نہ کبھی کمزور پڑیں، نہ کوئی کچی بات کریں، ان کا ذہن بن جائے کہ میرے سارے معاملات میں میرا محافظ میرا اللہ ہے. یہ سوچ کون دیتا ہے؟ یہ اللہ کے بندے دیتے ہیں. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے ایک مقام پہ، امام غزالی نے لکھا ہے، تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا. وہ جب حج کر کے آیا تو اس کے نا گھوڑے کے ارد گرد لوگ نعرے لگا رہے تھے، خوش آمدید کے، مرحبا کے. تو یہ پروٹوکول بنا، میں نے عرض کیا نا، میں نے ابھی دوستوں کو منع کر دیا پھول نہ ڈالیں. ہمارے گلوں میں آپ پھول ڈال رہے ہیں اور فلسطین کی بیٹیوں کو روٹی نہیں مل رہی کھانے کی. ہم مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے نا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بیان دینے کے بعد وہ قلبی کیفیت ہماری نظر نہیں آتی، وہ دکھ کے رشتے. ایک دوست مجھے ویڈیوز بھیج رہے تھے، میں نے انہیں منع کر دیا. میں کہ یار تو پتہ نہیں کہ میں تک لینا ہے، تے دیکھیے نہیں جاندی. اور اجتماعی طور پر امت مجرم ہے اس معاملے میں، اجتماعی طور پر. دو بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی عملاً آپ اپنی قسم پرسی کا عالم دیکھیں، کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اقوام متحدہ مسئلہ حل کرائے گا. مسئلے ان لوگوں کے حل کرائے جاتے ہیں جن میں کوئی دم خم ہوتا ہے. یہ لوگ مسئلے حل کرائیں گے جو اتنی بھی، وہ کہہ رہے ہیں باقی ساری باتیں تو ایک طرف رہی، ہم امداد نہیں پہنچنے دیں گے، دوائیاں نہیں جانے دیں گے. اتنی بھی کوئی مظلوم ہوتی ہے قوم؟ اتنی بھی؟ اقبال نے کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تمہارے کمزور ہونے کی تمہیں سزا مل گئی، یہ تمہیں ملے گی. اس لیے کہ جب مطمع نظر روٹی روزی پیسہ ہو جائے نا، مذہبی اسٹیجوں پر بھی جب تقریریں بکے، نعتیں بکے، تلاوتیں بکے، اور جب ہر چیز مطمع نظر صرف پیسہ ہو جائے، تو پھر میرے بھائی کیسے طاقتیں ایمان کی پیدا ہوں؟ اللہ کا بندہ ایمان دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کا ایمان جلا پاتا ہے. طاقت دینے کا معنی یہ کہ جلا پاتا ہے، تازہ ہوتا ہے. حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، بادشاہ سلامت کے نعرے لگ رہے ہیں اور بڑا استقبال ہو رہا ہے. ہارون رشید بھی بڑا راضی تھا. ظاہر ہے نعرے لگے تو پھر نفس کو تو بڑا اچھا لگتا ہے نا بندہ، پھر وہ ایسے ایسے کر کے لوگ ہاتھ ہلاتے ہیں، مزہ ہی بڑا آتا ہے. وہ تو لطف لے رہا تھا، اور یہ لطف صرف وزیر نہیں لیتے، پیر بھی لیتے دیکھے ہیں میں نے. اللہ ماشاءاللہ، یہ چلتا ہے سلسلہ بہت ساری جگہوں پہ. وہ ہارون رشید جب یہ مزے لے رہا تھا نا، تو حضرت بہلول دانا ایک ٹیلے پہ بیٹھے تھے اور اس کی یہ حالت دیکھ کے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. اللہ کا بندہ وزادار بڑا ہوتا ہے. وہ ہارون رشید کی اچانک نظر پڑی تو اس نے کہا، بابا جی کا ہنسنا بڑا معنی خیز ہے. وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اتر کے آن کر کے نا حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ حضور خیریت ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو ہارون رشید آ کے نا، اب کیا ہوا جی؟ اللہ آپ کو برکت دے.
آپ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہارون رشید اتر کے نا حضرت بہلول دانا کی خدمت میں آ گئے، تو آ کر کے پوچھنے لگے حضور آپ کا ہنسنا بڑا معنی خیز ہے، یہ سمجھ نہیں آیا آپ کیوں اتنا مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے وہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور لوگ استقبال کر رہے ہیں نا، اس پر میں ہنس رہا ہوں۔ کہا جناب وہ کیوں؟ فرمانے لگے کہ یہ جو سارے لوگ تیرے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور یہ تیرے بعد بھی لوگوں کے نعرے لگائیں گے، یہ تو بدلتے رہتے ہیں، ان کا تو مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو لگائیں گے نعرے۔ تو ہارون رشید سیانہ بنتا تھا، اس نے نصیحت کا غصہ نہیں کیا، بات کو سمجھا، لیکن چونکہ تھا بادشاہ، اس نے فوراً وہی کام کیا جو عموماً مالدار اور بادشاہ لوگ کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ پر قرض ہے، تو کوئی حکم ہو تو ارشاد فرما دیں۔ تو حضرت بہلول دنا پھر مسکرا پڑے، فرمانے لگے چل ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا یار یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نا معاذ اللہ ہو سکتا، تو جو رب تجھے عطا کرے گا وہ مجھے بھی دے گا انشاءاللہ، لہٰذا مجھے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ وہ ایک شاعر ایک جگہ پہ بیٹھا تھا نا، تو شاعر ناراض نہ ہو جائیں تو بعض اوقات شاعروں کی حالت بھی بڑی پتلی ہو جاتی ہے، چادر لپیٹے رکھتے ہیں کئی دنوں تک بعض لوگ، اس کی حالت تھوڑی سی زیادہ ہی ایسی محسوس ہوئی، تو ایک شخص گزرا تو وہ چند روپے پھینک گیا کہ شاید کوئی ضرورت مند بیٹھا ہے، بندہ بڑا عمدہ تھا، اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے لے جا۔ تو کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، غریب ہے، رکھ لیں۔ تو اس نے کہا اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ رسول سے مانگوں گا۔ اور کیا بات کی ہے، اگر آپ کو سمجھ جائے نا تو یہ اللہ کے بندوں کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے۔ اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں کوئی لاوارہ سورہ پر رسول کا ہوں، مجھے عطا کریں گے۔ اللہ کے بندے ایمان کی لذت سے آشنا کرتے، ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، امیدیں رب رسول سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اور دوسری اللہ کے بندے کی تعریف قرآن نے یہ بیان کی کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نمازی، ایک ہوتا ہے حاجی، ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے پرہیزگار۔ نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں نمازی، حج کرنے والے کو کہتے ہیں حاجی، سخاوت کرنے والے کو اور گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس کبھی جائیں نا تو وہ دو کام کرتا ہے، ایک دوائی دیتا ہے اور دوسرا پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ بس سمجھ لیں آپ، جو پرہیزگار ہو جائے وہ ولی بن جاتا ہے۔ دوائی کھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا یہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں، ویسے تو معصوم انبیاء اور فرشتے ہیں لیکن اللہ کے بندے کوشش کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بتائیے یہ جو قرآن و سنت میں بار بار تقوی کا ذکر ہے تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے امیر المومنین آپ بہت بہتر جانتے ہیں پر میرے ذمے لگایا تو میں بتائے دیتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ اگر تنگ رستہ ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں اور انسان نے کھلا لباس پہنا ہو، اگر وہ اس رستے سے گزرنا چاہے گا تو کیسے گزرے گا؟ حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے، دونوں جانب ذرا جھاڑیوں کا خیال رکھے، کپڑے ذرا سمیٹ لے اور تھوڑا احتیاط سے گزر جائے۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس یہی مجھے بھی سمجھ آئی ہے، دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔
اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں، بولنے میں بھی احتیاط کریں، سوچنے میں بھی احتیاط کریں، بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، کبھی غلط رائے نہ دیں، اپنی کھانے کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو۔ دو آدمی دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جس کی نظر میلی ہو اور ایک جس کا رزق ناپاک ہو۔ یہ بزدل ہو جاتے، کمزور ہو جاتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جو نظر کا پاک ہو، رزق کا پاک ہو، اللہ کی توفیق سے اللہ اسے بڑے بڑے کام کرا لیتا ہے۔ رزق کے معاملے میں اللہ کے بندے محتاط ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا آج کل مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ زبان کو بعض ذائقے لگ جاتے ہیں، اور ان ذائقوں کی بنیاد پر لوگ پھر تمیز نہیں کرتے بہت ساری چیزوں کی، کیونکہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں کہ لوگوں کی آمدن کم ہوتی ہے، آمدن تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس حساب سے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تقوی والی زندگی یہ ہے کہ تھوڑا محتاط طرز زندگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تھی، میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، پر کبھی مسئلہ بتاتے میرے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے۔ بوڑھی ضعیف عورت مسئلہ پوچھنے آئی، پردے کے پیچھے اسے بٹھایا گیا، اس نے کہا حضور ایک شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ تو میں نے کہا بہن پوچھئے۔ تو وہ کہنے لگی اگر میں چونکہ بیوہ ہوں اور بے اولاد بھی ہوں تو میں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی۔ مومن کی شان کے خلاف ہے دنیا دار سے مانگنا، وہ جب مانگتا ہے رب رسول سے مانگتا ہے، وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا، اس کا مزاج ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی میں محنت کر کے کما کے کھاتی ہوں، تو میں چرخہ چلاتی ہوں، اس سے میں سود بناتی ہوں۔ کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دن میں بہت زیادہ کام نہیں ہو پاتا، شام ہو جاتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کچھ رات کو بھی کام کر لوں، سمجھے اوور ٹائم بھی لگ جائے، تو میں چھت پہ چرخہ رکھ لیتی ہوں، 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو روشنی ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ کہنے لگی حضور دریافت طلب امر یہ تھا، مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اب کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، ان کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے، پوچھنا تھا اس روشنی میں جو میں سود بناؤں گی وہ کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس نے مسئلہ پوچھا تھا اور میرے آنسو نکل گئے، تڑپ گئے۔ میں نے کہا اماں آپ کون ہیں، کہاں سے آئی، تعارف کیا ہے؟ کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے۔ میں نے کہا نہیں بتائیں تو صحیح۔ کہنے لگی ایک دیوانہ سا درویش ہے، حضرت بشر رافی انہیں کہا جاتا ہے، بغداد کی گلیوں میں ننگے پیر چلتے، میں اس درویش کی ہمشیرہ ہوں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو میں شاید مسئلہ اور بتاتا، لیکن آپ کے گھر سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں نا، آپ کی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ 14ویں رات کے چاند کی روشنی میں ہی چرخہ کاتا کریں۔ یہ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ کی جانب، اور صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے رب یاد آئے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی گاڑی دیکھ کے بندہ پریشان ہو جائے اور گھر دیکھ کے کہے ہو کہاں سے آیا ہے، وہ اسے ملنے سے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے۔ تو میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں، ایک تو ایمان کی پختگی، اولیاء اللہ کی علامت، دوسرا تقوی کا نور۔ بس کسی جگہ بھی جائیں ان دو چیزوں کو معیار بنائیں، یہی معیار ہیں اللہ کے ولی۔ باقی یہ کہ کوئی آدمی کسی بات کو حیرت انگیز انداز میں کرتا ہے، کھینچتا ہے اور بلا وجہ کچھ چیزوں کی تشریحات غلط کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ دین بڑا سادہ سا ہے، حضور نے کھول کر بیان فرمایا، اس میں کسی ابہام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے، فلسطین والوں کے لیے بہت درد دل سے دعا کریں، تبصرہ کر کے چپ نہ کر جایا کرے وہ بڑا کچھ ہو رہا ہے جی یہ کہہ کے خاموش نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، امت کا درد محسوس کرے۔ ہم نہ بری طرح ذاتیات کے جنگل میں پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے،
اور انہیں سمجھ عطا فرمائے اور شعور کی بلندی عطا فرمائے۔ کفر کو دیکھیں کیسا اکٹھا ہوتا ہے، کیسے بیان دیتا ہے، اور مسلمان احساس کمزوری کا شکار رہتے ہیں، حالانکہ رب کہتا ہے تم کھڑے تو ہو جاؤ، رب تمہاری مدد کرے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اس کی مدد کے لیے تو اللہ فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے، لیکن پہلے ڈٹنا ہے پھر فرشتے آئیں گے۔ قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے تو ڈٹ پھر اللہ مدد بھیجے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی صاحب عرس کے درجات میں بلندی فرمائے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ آپ کی محفل ابھی جاری ہے، ہم کوئی شخصیات کے قائل نہیں ہیں کہ ایک بندہ آیا ہے اور ایک چند لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ محفلیں تو اللہ رسول کے نام کی ہیں نا، اس لیے آپ کو اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، اور میرے سے ملاقات کے ہاتھ ملا کے آپ محبت سے ملیں مسلمان جان کے تو ثواب تو ہوگا، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو میں آپ سب سے گناہگار آدمی، کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ اگر کوئی بات آپ مان لیں گے میری تو اس میں فائدہ ہے۔ اس لیے محفل کا حسن نہیں خراب ہونا چاہیے، نہ کسی کے آنے سے اور نہ کسی کے، آپ کو محبت سے اطمینان سے اور ادب جو ہے محفل کا اس کے پیش نظر تشریف رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔